سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عورت اپنی پسند سے کی شادی کر سکتی ہے یا نہیں؟ ایک خاص بات یہ بتاؤں کہ یہ فقہ حنفی کی بہت ہی اہم خصوصیت ہے۔ میں نے جو فقہ حنفی کی خصائص پر بات کی اس کے اندر میں نے کئی ایسی مثالیں دی ہیں جو کہ حنفی حضرات قرآن و حدیث سے جو ہے نا وہ استدلال کر کے فتوے جاری کرتے ہیں، کتنے وہ فائدہ مند اور ایک شخصی آزادی کے قریب ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک شخصی آزادی جو دی ہے اس میں اہم بات یہ ہے کہ عورت کے نکاح کا بھی خیال رکھ گیا ہے، عورت کی اپنی آزادی کا بھی خیال رکھ گیا ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر عورت نکاح کر سکتی ہے۔ وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے آخری میں جا کر کے، اور آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں اس روایت کی حقیقت کیا ہے۔ بالغ لڑکی کو اپنے نفس پر اختیار دیا گیا ہے، اسی کا لحاظ آپ کو اگر ملے گا تو فقط فقہ حنفی میں ملے گا۔ امام اعظم حنیفہ کا موقف یہ ہے لڑکی عاقلہ بالغہ اگر اپنے نکاح اپنی مرضی سے کرتی ہے تو اس کو اس کا اختیار ہے۔ قرآن کی آیات اور کئی صحیح حدیثہ اور آثار صحابہ سے اس کا استدلال کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 کے اندر ارشاد ہوا پس شوہر اگر طلاق دے دے تو وہ عورت سابقہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہے حتیٰ کہ وہ عورت دوبارہ نکاح کرے۔ تو یہاں عورت کو دوبارہ نکاح کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر امام اعظم حنیفہ کہتے ہیں کہ عورت کا اختیار بیان کیا گیا کہ عورت کو اس کا اختیار حاصل ہے، جبکہ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 232 جب تم عورتوں کو طلاق دو تو پس جب وہ اپنی عدت کو ہو جائیں تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ تو عورتوں کو نکاح کرنے کا حق دیا جا رہا ہے، تو یہاں بھی عورتوں کا نکاح کرنے کا جو اختیار ہے امام اعظم حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ بیان کیا ہوا ہے، اور اسی سے عورت نکاح کر سکتی ہے اس کی اپنی ولی کی اجازت کے بغیر بھی، ٹھیک ہے، اور ولی اس کو منع نہ کریں کہ جب عورت نکاح کرے۔ اس میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5137 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت کا نکاح کیا جائے تو اس کا امر پوچھ لیا جائے، اس کا حکم، اس کی اجازت لے لی جائے۔ اسی طرح ایسی اگلی حدیث ہے 5138 نمبر حدیث، حضرت حنسہ بنت حزام انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے باپ نے ان کا نکاح ان سے پوچھے بغیر کر دیا، اور آپ جو تھیں حضرت حنسہ بنت حزام انصاریہ، آپ کہتی ہیں مجھے وہ ناپسند تھا، تو میں حضور کی برگاہ میں گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ میرا نکاح کر دیا گیا ہے جو میری مرضی کے بغیر ہے۔ حضور نے وہ نکاح رد فرما دیا، حضور فرمایا تیرا نکاح نہیں ہوا، حضور نے نکاح وہ رد فرما دیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3477 ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو اس بات کا حق ہے، عورت اپنے نفس پر حقدار ہے اس کی نسبت کہ اس کا ولی اس کی نکاح کرے، یعنی عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کرے، جبکہ جو ہے ولی سے زیادہ حق حاصل ہے، وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔
اسی پر ایک اور روایت پیش کر دیتا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ سے کہ جلد نمبر 3 صفحہ 275، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں آئی اور کہا کہ میرے دیور نے اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی، تو میرے دیور نے میرے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، میرے بچوں کے باپ کے چچا نے میرے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، جس کو میرے باپ نے رد کر دیا ہے، اور میرے باپ نے کہیں اور میرا نکاح کر دیا ہے جو میں اسے پسند نہیں کرتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا، تو اس کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنی بچی کے نکاح میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بڑے خوبصورت انداز سے نکاح کیا ہے، بڑے اچھے طریقے سے نکاح کیا میں نے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ نکاح نہیں ہوا، اور اس عورت کو فرمایا حضور نے کہ جہاں تیرا نکاح نہیں ہوا تو اپنی مرضی سے جہاں دل چاہے نکاح کر لے۔ اس کے باپ کے سامنے حضور نے کہا کہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے۔ اور اب اس حدیث کی طرف آتے ہیں جس حدیث پر کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے جس سے اپنا جو ہے وہ موقف لیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جس عورت نے اپنی بلی کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ روایت مختلف طرق سے موجود ہے۔ فقہاء کے نزدیک اور محدثین کے نزدیک ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب کوئی راوی روایت کر رہا ہوتا ہے تو اس راوی کا اگر اپنا عمل اس روایت کے اپوزٹ ہے، مخالف ہے، تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ جو راوی جو حدیث پیش کر رہا ہے وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر کئی ایسی روایت موجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض قرآن کی آیتیں قرآن کی آیات کو منسوخ کرتی ہیں، اور بعض میری حدیثیں قرآن کی آیات کو اور میری کئی حدیثوں کو منسوخ کرتی ہیں۔ تو کئی حدیثیں منسوخ ہوتی ہیں، اس پر فقہاء کا اصول یہ ہے کہ اگر راوی ایک روایت کر رہا ہے بات اور اس کا اپنا عمل اس کے اپوزٹ ہے تو سمجھا نہیں جائے گا کہ راوی جو عمل بتا رہا ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، یا پھر اس میں کوئی توجیہ کی جائے گی، اس کی اندر جو ہے تشریح کی جائے گی، اس کے اندر کوئی تعویل کی جائے گی اس صحابی کے عمل کے مطابق۔ اما عائشہ خود کہتی ہیں کہ نکاح باطل ہے اگر ولی نہ ہو بیچ میں کف میں۔ اب یہاں دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ ہے اور اما عائشہ صدیقہ کا خود اپنا عمل کیا ہے اگر وہ دیکھیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور اگلے صفحہ جلد نمبر 3 صفحہ 276 پہ روایت موجود، اما عائشہ کی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر، اما عائشہ اپنی بھتیجی کا نکاح جو ہے منذر بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ عبد الرحمن جو تھے وہ عبد الرحمن بن ابو بکر وہ جو تھے سفر میں تھے، واپس آئے تو کہا کہ میری بچی کا نکاح میری غیر موجودگی میں کیوں کر دیا؟ تو عائشہ نے پوچھا کیا آپ کو منذر پسند نہیں ہے، منذر بن زبیر پسند نہیں ہے؟ تو یہ جو ہے عائشہ نے ولی کی غیر موجودگی میں خود نکاح کر دیا۔ تو یہ معلوم ہوا اعظم کا بھی یہ حکم ہے، غیر کف میں اگر عورت نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح باطل ہوگا۔ ہاں کف کے اندر اگر ولی موجود نہیں ہے تب بھی نکاح ہو جائے گا، کیا جائے گا، تو وہ نکاح باطل ہرگز نہیں ہے، وہ نکاح قبول ہوگا۔ اور اس طرح کہ جو ہے یہ ایک عورت کی جو حق ہے عورت کا اس کو ملحوظ خاطر رکھا امام اعظم ابو حنیفہ نے، اور فقہ حنفی کی یہ خصوصیت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور پر پھیلی فقہ حنفی، انشاءاللہ میری آج ساری ایپیسوڈ اس پر بھی آئیں گی، میں فقہ حنفی کے اندر اور باقی فقہاء کے نزدیک جو خصوصیت ہے فقہ حنفی کی وہ پیش کروں گا۔ میرا اس پہ آج نئی کلپ اپلوڈ ہے، آپ ضرور وہ دیکھیں فقہ حنفی کیسے پھیلی، اس پر میں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے جو اس امت پر احسان ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔